الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ قابل احترام صدر مجلس، حکم صاحبان اور میرے پیارے بھائیوں، آج کے اس خوبصورت محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے استقامت۔ میرے اسلامی بھائیوں، استقامت کا لغوی معنی ہے جم جانا، اور شریعت میں کہتے ہیں حق کو اپنانے کے بعد اس پر مضبوطی سے قائم رہنا، کسی بھی حالات میں اس سے نہ ہٹنا، جیسی بھی مشکل آئے اسے برداشت کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین استقامت کا حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے فاستقیم کما امرت، بس آپ جمے رہے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ لیجیے ایک حدیث سنیے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے سوال کرنے پر استقامت کا حکم دیا۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام سے متعلق ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ پھر میں اس کو آپ کے بعد کسی سے نہ پوچھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقیم، کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر استقامت اختیار کر۔ اس آیت کریمہ اور حدیث میں ایمان والوں کو تلقین کی گئی ہے، کیونکہ استقامت دشمنوں کے مقابلے کے لیے ایک بڑا مؤثر ہتھیار ہے۔ معزز حضرات، آئیے دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کفار و مشرکین نے کیسی کیسی تکلیفیں پہنچائی، پھر بھی صبر و استقامت کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے کفار و مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ابو طالب سے شکایت کی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چچا جان اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ مشرکین مکہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دے تب بھی میں اس کام کو یعنی توحید کی دعوت کو نہیں چھوڑوں گا حتیٰ کہ اللہ تعالی اس دین کو غالب کر دے یا اس راستے میں ہلاک ہو جاؤں۔ ایک شاعر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی کیا ہی خود ترجمانی کی ہے، میرے ہاتھوں پر لا کر چاند سورج بغیر رکھ دو، میرے ہاتھوں پر لا کر چاند سورج بغیر رکھ دو، میرے قدموں تلے روئی زمین کا مال وزر رکھ دو، خدا کے کام سے میں باز ہرگز آ نہیں سکتا، خدا کے کام سے میں باز ہرگز آ نہیں سکتا، یا بت جھوٹے ہیں جھوٹوں کو میں سچا کہا نہیں سکتا۔ حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو ان کی ماں نے ان کا دانا پانی بن کر کے ان کو گھر سے نکال دیا، مگر انہوں نے حق کو نہیں چھوڑا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کے والدین نے جب اسلام قبول کیا تو ان لوگوں پر قیامت ٹوٹ پڑی، مگر وہ حق پر ڈٹے رہے، یہاں تک کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے والد یاسر رضی اللہ عنہ ظلم کتاب نہ لا کر وفات پا گئے، اور ان کی ماں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی شرمگاہ میں ابو جہل نے مار کر شہید کر دیا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ غلام تھے، ان کا مالک انہیں دوپہر کی سخت گرمی میں مکہ کے پتھریلے کنکروں پر لیٹا دیتا اور سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا، لیکن پھر بھی ان کی زبان پر یہ الفاظ ہوتے احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے چچائی نے کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیتا، پھر بھی صبر و استقامت سے کام لیتے اور حق پر جمے رہتے۔ چنانچہ ایک شاعر ان کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہتا ہے زمین و آسمان جب دھوپ کی گرمی میں تپتے تھے، زمین و آسمان جب دھوپ کی گرمی میں تپتے تھے، غضب کی دل لگی تھی ریت پر مسلم تڑپتے تھے، نشان سرد توحید تھا جن کی جبینوں پر، نشان سرد توحید تھا جن کی جبینوں پر، ڈھیرے رہتے تھے پہاڑ و سخت پتھر ان کے سینوں پر۔ معزز سامعین، گویا ہر قبیلہ اپنے قبیلہ کے مسلمان ہونے والے افراد کو طرح طرح کے سزائیں دے رہا تھا، جن کا کوئی قبیلہ نہ تھا ان پر اوباش اور سردار نے ایسے ظلم و ستم جاری رکھے تھے کہ جنہیں سن کر مضبوط دل انسان کانپ جاتا ہے، پھر بھی ان لوگوں نے استقامت کے چٹان بن کر جنت حاصل کر لی۔ میرے بھائیوں، آج صرف زبان پر استقامت کا دعویٰ کرنے پر جنت نہیں حاصل ہو سکتی، بلکہ استقامت کا مظاہرہ کرنے کے بعد جنت نصیب ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔
بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جمے رہے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے. یا تو اہل جنت ہیں جو ہمیشہ اسی میں رہیں گے, ان کے عمل کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر حال میں استقامت اختیار کی جائے اور کسی بھی تکلیف مصیبت اور سے ہرگز اسے نہ چھوڑا جائے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو استقامت اپنانے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.